رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تقدیس، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی عظمت کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم، رسول معظم، شاہ امم، خیر الامم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن کی رفاقت اور صحبت سے نوازا، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی رشتہ داری تھی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، وہ اہل بیت کہلاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جتنے بھی افراد، شخصیات اور محبوب ہستیاں وہ اسلام سے مالا مال ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج تھیں وہ سب اہل بیت میں شمار ہوتی۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کا ادب و احترام اور اہل بیت کا ادب و احترام یہ ہم پہ لازم ہے۔ ان کے دل اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس دور میں آپ نے آنا تھا اس دور میں آپ کے رفقا کیسے ہونے چاہیے تھے۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں، اگر تاریخ اسلام پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ واقعی وہ پاک باز ہستیاں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے مستحق تھیں کہ اللہ نے انہیں یہ شرف بخشا۔ ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے، تو ایسا کاش سے ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب کرنا تھا اور جیسے کرنا تھا ویسے کر لیا۔ نہ ہم وہ حق کسی سے چھین سکتے ہیں، نہ کسی بات والے کو وہ حق دے سکتے ہیں، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ہم تو یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے رستے پر گامزن رکھے اور ہماری جان اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ ہم جو ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ کن لوگوں کا رستہ ہے؟ یہ جس صراط مستقیم کو ہم طلب کرتے ہیں، یہ کن لوگوں کا رستہ ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کا رستہ ہے جو انہوں نے مجموعی طور پہ اختیار کیا۔ تو اس وجہ سے ان ہستیوں کے ان مشن کو سامنے رکھنا اپنی آنکھوں کے سامنے یہ بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کی شہادتوں کا تذکرہ کرتے رہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کریں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کریں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کریں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کریں، اور اسے ہی بار بار رپیٹ کرتے جائیں، دہراتے جائیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ انہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں کیسے پیش کی اور اس کے مقاصد کیا تھے، ان کا مشن کیا تھا۔ اس سے ہمیں کچھ کرنے کے لیے راہیں ہمارے لیے کھلیں گی۔ اگر ہم ان کی شہادتوں کو بیان کر کے اور ان کو مظلومانہ طور پہ ثابت کرنے کے ایک پہلو ہی کو عیاں کریں کہ حضرت عثمان کی شہادت مظلومانہ ہوئی، حضرت حسین کی شہادت مظلومانہ ہوئی، تو یہ ہمارے لیے اتنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو چیز سبق آموز ہے، جو ہمارے لیے فائدہ رکھتی ہے، ہم ان کے مشن سے آگاہ ہوں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم، ان کی جو شخصیات تھیں، میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہٹ کے
آج کے اس خطبے کے اندر اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے تذکرہ وہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے مشن کیا تھے، ان کی زندگی کا ماٹو کیا تھا، مقصد کیا تھا، کس لیے وہ جیتے تھے، ان کے شب و روز کیسے تھے، اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تذکرہ کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب ان کے فرزند تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، آپ سب جانتے ہیں، آپ کی صاحبزادی کے وہ خاوند تھے۔ تو انہوں نے جس مشن پہ جان قربان کی وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جس طرح فرمایا ہے اسی طرح ہونا چاہیے، جو فرمایا ہے جس طرح فرمایا اسی طرح ہونا چاہیے۔ یہ کمپرومائز کر سکتے تھے اس وقت کے خارجیوں کے ساتھ، سمجھوتا کر سکتے تھے۔ خارجی جو ان کے دشمن بنے اور جنہوں نے انہیں شہید کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی چاہتے تو اپنے دین پر سمجھوتا کر کے ان کے ساتھ مل جاتے، وہ ان کے ہم نوا بن جاتے۔ جیسے آج پوری دنیا کا ماحول ہے کہ سمجھوتے کرو، مذہب دین وہ جہاں مرضی بھیج دو، تمہیں بس اپنا عروج اور غلبہ چاہیے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اہل ایمان جو ہیں وہ تو پہلے ہی مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ جو خارجی تھے، جو آپ کے مخالف ہوئے، اور صرف آپ ہی کے نہیں، وہ حضرت معاویہ کے بھی اسی طرح مخالف تھے، حضرت عمرو بن عاص کے بھی اسی طرح مخالف تھے، اور جس طرح انہوں نے حضرت علی پر حملہ کیا اسی طرح وہ حضرت معاویہ پر، حضرت عمرو بن عاص پر اسی صبح کو وہ حملہ کرنا چاہتے تھے اور وہ اس مہم پہ تھے، لیکن وہ دونوں بچ گئے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے کیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پیار کرتے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ تسبیح سکھائی تھی جسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ جب انہوں نے غلاموں کا سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں غلام لونڈیاں وہ تمہیں دے دوں اور اہل صفہ جو ہیں ان کے پیٹ کمروں کے ساتھ جڑے رہے، میں ایسے نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کس سے؟ اپنی صاحبزادی سے، اپنے داماد سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو اگر کوئی ایسی بات کہی جائے تو یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت جب حضرت عائشہ نے باغ فدق کا سوال کیا تھا تو اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق نے یہی کہا تھا نا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے اگر صلہ رحمی کروں، اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں، لیکن جو چیز مانع ہے باغ فدق آپ کے حوالے کرنے سے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کا گروہ ہیں، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ ترکہ نہیں ہوتا، وہ ورثہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ چھوڑ جائیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ امت میں اس طرح تقسیم، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے آئے تھے میں اسی طرح کروں گا۔ یہ ایک ضمنی بات میں نے آپ کو سمجھائی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ایک دفعہ حضرت فاطمہ سے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں یہ لونڈیاں غلام دے دوں اور اصحاب صفہ کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا، تم تسبیحات یاد کرو۔ پھر آپ نے تسبیحات سکھائیں تو وہ تسبیحات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک یہ پڑھتے رہے روزانہ رات کو جب تک وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ وہ صفین کی رات، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں صفین کی رات بھی میں نے ان تسبیحات کو نہیں چھوڑا، جب جنگ لگی اس وقت بھی انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا جب فتح مکہ ہو گیا، تو آپ نے بھیجا کہ کوئی بھی قبر بلند دیکھو، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد تک، فتح مکہ تک اور اس سے پہلے تک بہت سا جزیرہ عرب مسلمان ہو چکا تھا، اور فتح مکہ کے بعد تو تقریباً سارا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں تمہیں بھیجتا ہوں اس مہم پر کہ جو بھی بلند قبر دیکھو اس کو تم نے برابر کر دینا، الا سبیتہ، صحیح مسلم کی روایت، برابر کر دینا ہے، یعنی جتنی اس کی وہ مقدار بتائی گئی ہے ایک بالشت تو اس کے بغیر تم نے کوئی قبر اونچی نہیں رہنے دینی، اور کوئی بھی مورتی تم دیکھو، کوئی تصویر دیکھو تو اس کو مٹا دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس بات پہ روانہ کیا تھا۔ تو جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور آیا، دور خلافت، تو اس وقت انہوں نے اپنے کمانڈر ابو الحیاج اسدی کو اس بات پہ آمادہ کیا اور یہی دلیل دی، اور کہنے لگے کہ میں تمہیں اس مہم پر روانہ نہ کروں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے کیا روانہ، اور انہوں نے وہ کام کیا کیا کہ کوئی بھی قبر اونچی نہیں رہنے دینی، ان کی ایک مقدار جو ہے شریعت میں، اس کے علاوہ کوئی بھی بلند قبر نظر نہ آئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اس حکم یا ایک اس مہم کی خاطر جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد نبی میں سر کی تھی، اسی مہم پر وہ ابو الحیاج اسدی کو روانہ کر رہے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر ہے وہ کسی بھی قبر کو بلند ہونے نہیں دے گا، اس پر تعمیر کرنا، ان پہ بہت سے مزارات اور قبے اور بنانا، اور پھر ان پہ طرح طرح کے وہ انعقادات، جو میلے عرس اور ایسی چیزیں، اور آج آپ دیکھ لیجئے تقریباً زیادہ تر جتنے مزارات ہیں اس صفحہ ہستی پہ، ان سب نے اپنے آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا ہوا ہے، یا ہیں جیسے اپنے آپ کو سید کہنے والے، اپنے آپ کو شاہ کہنے والے، یا ان کو کہنے والے، یا بالفرض وہ ہوں بھی سید، وہ شاہ ہوں، لیکن آپ اکثر مزارات کو دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ اپنے آپ کو شاہ کہتے ہیں یا وہ ہیں، تو انہوں نے اپنے مزارات باقاعدہ بنائے ہوئے ہیں اور لوگ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی دلیل ہے؟ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشن، جو ان کا مشن تھا، اس کی تکمیل کی یہ کوئی آرزو ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کس نے شہید کیا تھا، نہیں جانتے، اور کس جرم میں کیا یہ بھی نہیں جانتے، یعنی کیا وہ جرم انہوں نے سمجھا جو وہ سمجھ رہے تھے، یہ بھی نہیں جانتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کرتے ہیں، یا اس کا جو دعویٰ محبت کا ہم کرتے ہیں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد طلب کرتے ہیں، کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں، اپنے کسی فرمان میں یہ فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کے مجھے پکارنا، تم اپنی گاڑیوں کے پیچھے یا علی مدد لکھوانا، تمہارے ہاتھ پہ چین ہو اس پہ لکھا ہو یا علی مدد، لاکٹ ہو تمہارے گلے کے اندر اس پہ لکھا ہو یا علی مدد، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی فرمان ہے، کوئی ان کا ایسا حکم ہے، ان کا ایسا کوئی طرز عمل ہے، یا ان کے بعد والوں کا، یا ان کے اہل بیت میں سے کسی کا؟ تو اس کا مطلب ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ہم حضرت علی سے سچی محبت کر رہے ہیں، دراصل وہ سچی محبت نہیں کر رہے۔ سچی محبت کرنے والے وہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعی اس دائرے کے اندر محبت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا ہے، اور یہ وہ حضرت علی سے سچی محبت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، حضرت علی سے خطاب کر کے فرمایا، اور اس کے راوی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے فرمایا لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مومن، صحیح مسلم کی روایت، کہ تجھ سے بغض منافق رکھے گا اور تجھ سے محبت مومن ہی کرے گا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محبت پر جو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سکھائی، دراصل ان لوگوں کا ہم سے تقاضا پتہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی محبت کریں جس طرح کی وہ کرتے ہیں،
یعنی ہم بھی یہ کہیں بات بات پہ کسی سے ملے تو السلام علیکم کی بجائے یا کہیں یا علی مدد، ہماری گاڑیوں پہ لکھا ہو، ہم یہ لکھیں کہ یا صاحب الزمانی ادرکنی، اے امام غائب آ کے مجھے پالو، اجل جلدی آؤ نکلو۔ وہ ایسی محبت چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسی کریں۔ ہم پابند ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بھی پابند ہیں، ہم حضرت علی اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کی محبت میں بھی پابند ہیں، کیونکہ ہم اس دائرے سے باہر نکلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت ہمیں پکڑ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ تو اصل مقصد ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خارجیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، ان کو سزائیں دی، وہ حضرت علی کے مخالف ہوئے اور انہیں خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہاں ایک روایت میں بیان کرتا چلوں، صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت علی سے کہ میں تمہیں دو بدبخت ترین لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں جو پہلوں اور پچھلوں میں سے بدبخت لوگ ہیں، یعنی دو ایسے لوگ جو پہلے انسانیت گزری ہے جو بعد میں آئے گی، ان میں سے دو بدبخت ترین لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے احیمر اس کا نام، جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اسے شہید کیا تھا، قتل کیا تھا۔ اس اونٹنی کی وہ ٹخنوں کے پاس سے رکھ وہ کاٹ کے اس کا خون بہایا تو وہ شہید ہو گئی۔ تو یہ بدبخت ترین شخص ہے۔ اور دوسرا وہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے فرمایا جو تمہارے سر کی چوٹی پہ تلوار مارے گا اور اس سے تمہاری یہ داڑھی تر ہو جائے گی۔ علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کبھی ان خارجیوں کے خلاف وہ باتیں سنی جو آج اصحاب کرام کے خلاف، جن کا حضرت علی سے کوئی مجتہدانہ یا حضرت حسین سے کوئی اجتہادانہ اختلاف تھا، ان کے بارے میں آپ سنتے ہیں؟ کبھی آپ نے حضرت علی کے ان خارجیوں کے خلاف جنہوں نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا حضرت علی کو، ان کے خلاف بھی کبھی کوئی سنا کہ خارجیوں کے کیا عقائد و نظریات تھے، وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بدل رہے تھے، اور ان کے اپنے دعوے کیا تھے؟ وہ تو اپنے سے اچھا کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں کچھ جو ہے تاریخ کے اندر یا تاریخ کے بارے میں تاثر قائم کرنے کے لیے ہم حد اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، ہمارے پاس وہ صحیح علوم اور صحیح وہ تاریخ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کے ایک فرد ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ان کی جو عمر مبارک تھی وہ 12 سال تھی، یعنی 12 سال ان کی عمر تھی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1660 روایات بیان کی ہیں۔ کتنی روایات؟ 1660 روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ 12 سال کی عمر میں یہ یہاں تک پہنچ چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، اے اللہ انہیں کتاب کا علم نصیب فرما۔ کہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور ان کی عمر، اور کہاں سیدنا ابن عباس۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق حضرت ابن عباس سے ایک آیت مبارکہ کے متعلق پوچھنے لگے تو انہوں نے بتایا، تو وہ کہنے لگے بالکل تم نے ٹھیک بتایا، اور مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم ہی اس بارے میں صحیح بتا سکو گے۔ تو یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اتنی روایات کی، اور بہت سے صحابہ کرام کے یہ یعنی ان کو فتویٰ دیتے تھے۔ اپنے دور کے اندر بہت بڑے مفتی اور بہت بڑا فیصلہ کرنے والے وہ موجود تھے، اور لوگ ان سے سوالات پوچھتے تھے۔ یہ ان کا ایک مشن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کی آبیاری کیسے کی جائے۔ انہوں نے علم کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تکمیل کی، اس کو یعنی دین کو پھیلایا، اس کی تشریح کی، اس کی وضاحت کی، اور اس کو لوگوں کے اندر مسند علم پہ براجمان ہو کے عرصے تک وہ دین کی خدمت کرتے رہے۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ 22 پارے کے آغاز میں ذکر کیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور کر دے، یہاں پہ اس آیت سے پہلے، اس آیت کے بعد، اس آیت کے شروع میں جو تذکرہ ہے وہ ازواج مطہرات کا ہے، یہ تو واضح ہے بالکل۔ تو اس میں جو لفظ ہے علیکم اہل البیت، اس میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ پہلے صیغے ہیں مؤنث کے، بعد میں صیغے ہیں مؤنث کے، لیکن علیکم اہل البیت یہاں پہ صیغہ ہے مذکر کا، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ حضرت عائشہ یا دیگر ازواج مطہرات مراد نہیں ہے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا وہ قول نقل کیا ہے جب انہوں نے حضرت سارہ کو بشارت دی تھی اسحاق علیہ السلام کی، تو انہوں نے یہ کہا تھا علیکم اہل البیت، کہ اہل بیت تم پہ اللہ کی سلامتی اور اس کی برکتیں ہوں، اے اہل بیت، وہاں پہ بھی جمع کا صیغہ ہے، کون ہے مخاطب، کون ہے خاتون ہے حضرت سارہ، لیکن ان کے لیے جمع مذکر کا صیغہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو اسی طرح اس کے اندر بھی، اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو علیکم اہل البیت ہی کہا ہے، تو یہ لوگوں کے ہاں کنفیوژن کا باعث بن گیا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، اس سے مراد پھر اہل بیت ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، وہ تو مؤنث تھی، یعنی وہ بیٹی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پتہ یہ چلا یہ ایسی ایک بات بنائی ہے، اور ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2210 احادیث وہ بیان کی، یعنی آپ ایک حدیث، دو حدیثیں سنتے ہیں، 3 4 5، آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہوں گی، کب سے آپ جمعے پڑھ رہے ہیں، کس کس سے آپ نے سنا ہوگا اور کیا کیا سنا ہوگا، آپ اپنے ذہن میں لائیں کہ آپ کو حدیث کوئی ایک بھی انہی الفاظ سے یاد ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، جو حدیث میں منقول ہے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 50 برس تک مسند علم پر فائز رہیں، اور امت کو علم اور تعلیم کا درس دیتی رہیں۔ جو آج ہم سنتے ہیں نا کہ علم پھیلا، علم پہنچا، اور کہاں سے کہاں تک پہنچا، اس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار ہے۔ یعنی جہاں پہ بڑے بڑے اصحاب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر، جہاں پہ ان کے نام آتے ہیں جنہوں نے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کی، ان میں ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ یہ اس ایک آیت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ ان باتوں کو تم نے یاد رکھنا ہے، ان کا تذکرہ کرنا ہے جو تمہارے گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، تمہارے گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ تو ازواج مطہرات کے گھروں میں کیا پڑھا جاتا تھا؟ اللہ کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اور واقعتاً انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن چھوڑ کے گئے تھے، اس کو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اپنی زندگی پوری اس کام میں لگا دی، اور علم، ان کا فضل اور ان کا ادب، ان کی شعر گوئی وہ ایک علیحدہ ہے جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اہل بیت کے ایک نامور ایک حصہ ہے اہل بیت کا، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا، ایک دفعہ تو وہ ہے نا کہ حضرت حسنین کریمین آئے اور آپ نے اتر کے ممبر سے اتر کے ان کو پکڑا اور ان کے ساتھ پیار محبت کیا، اور یہ فرمایا کہ یہ اولاد بھی ایک فتنہ ہوتی ہے۔ تو ایک اور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا حسن آئے اور ممبر پر چڑھ گئے ایسے ہی، تو آپ نے انہیں پکڑا اور فرمایا ساتھ کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور لعل اللہ یصلح، صحیح بخاری کی روایت، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے اندر صلح کروائے گا، مسلمانوں کے 2 گروہوں کے اندر ان کے ذریعے سے صلح کرائے گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور اس دور کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شام کے گورنر تھے، اور وہ حضرت عمر کے دور سے چلے آ رہے تھے۔
تو اب دونوں کے اندر ایک مشکل پیش آئی، ایک کشاکش جو باہمی شکرنجی ہوتی ہے، اور ادھر سے گروہ آ رہے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گروہ، اور حدیث میں لفظ ہے صحیح بخاری میں، ایسے وہ گروہ تھے جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، یعنی بہت بڑے بڑے گروہ۔ تو اس وقت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں گفتگو کی، اور وہ کہنے لگے کہ اگر یہ انہیں شہید کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے، اگر وہ انہیں شہید کریں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن ابی قریظ، یہ دو بنی عبد شمس کے لوگ تھے، ان کو بھیجا کہ آپ حضرت حسن کے پاس جائیں اور ان سے یہ بات کریں کہ یہ ہمارا معاملہ کوئی طے ہونا چاہیے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اس حدیث کی تکمیل ہو رہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور سے تقریباً 50 سال پہلے پیش گوئی فرمائی تھی، اس کی تکمیل کا وقت آ گیا تھا۔ یہ ہے مشن اہل بیت کا کہ آپ لوگوں کے اندر صلح کرائیں۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میری پاور زیادہ ہے، میرے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، میں خانوادہ رسول سے تعلق رکھتا ہوں، ان باتوں کو انہوں نے چھوڑ کے اس بات کو سامنے رکھا کہ میں مسلمانوں کے درمیان صلح کا باعث بن جاؤں۔ تو انہوں نے ایسا کیا۔ تو آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کے مشن کو آگے لے کے چلیں، مسلمانوں کے درمیان صلح کروائیں، صلح جوئی کروائیں، اور ان کے درمیان محبت اور پیار کی فضا قائم کریں۔ اور اس کے بعد 20 سال تک جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں انہوں نے صلح کی اور وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہوئے، یہ دیکھیے آپ کہ عہدے سے، اور اتنے بڑے عہدے سے دستبردار ہو کے کسی کے حق میں بیعت کر لینا، یعنی بیٹھ جانا ایسے سمجھ لیں، تو یہ بہت بڑی قربانی تھی جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو جوڑنے کے لیے دی۔ تو آج جو امت کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، جو امت کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں، جو اپنے افکار اور نظریات کے جال میں لوگوں کو پھنسا کے امت کا جو اصل دین ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا دین ہے، وہ ان سے چھیننا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو ضرور اپنے احوال پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کی یہ ادائیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ سب کو چھوڑو، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی ان آیات کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو سیدنا حسن نے ایسا ہی کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے بھی وہی کام کیا کہ انہوں نے جب اپنے عہد کے اندر دیکھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے حکومت کے لیے، تو انہوں نے اس بات کو پسند نہ کیا، انہوں نے اس کی بیعت نہیں کی یزید کی، اور انہوں نے جو ہے اپنی جو جستجو ہو سکتی تھی وہ کی، اور اس کے لیے وہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے، اور یہ سانحہ کربلا پیش آیا۔ تو یہ تو ان کی شہادت کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں مبالغہ آرائی بھی بہت زیادہ ہے، اس میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی وہ پورا بیٹھا واقعہ لکھ رہا تھا۔ اس طرح کا واقعہ تو بدر کا، احد کا، خندق کا بھی ہمیں نہیں ملتا جس طرح سیدنا حسین کی شہادت کا ملتا ہے۔ تو یہ اس میں مبالغہ آرائی تو موجود ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن جس کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، کیا وہ بھی سبق کسی کو یاد ہے؟ کہ انہوں نے جب ایک بات دیکھی کہ سیدنا معاویہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ نہیں کہ سیدنا حسین اور معاویہ کے آپس میں کوئی اختلافات تھے، ایسا نہیں تھا، وہ پیار محبت اور ادب احترام کے رشتے سب کے سب قائم تھے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہوئی ایک بات کی وجہ سے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نامزدگی جو ہے کوئی جرم نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں، اپنے بیٹے کو نامزد کرنا شریعت کی نگاہ کے اندر جرم نہیں ہے، اسی لیے تو بہت سے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت بھی کی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس دور کے اندر صحابہ کرام یہ کرتے ہی نہ، تابعین اعظام جنہوں نے قرآن حدیث سب کچھ پڑھ رکھا تھا وہ بیعت نہ کرتے۔
یہ کام ان کی نگاہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں یہ درست نہیں تھا، اور انہوں نے آواز اٹھائی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو آج مجھے بتائیے کہ اگر ان کے مشن کی آپ جاری کرنی ہے تو کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہماری زندگی میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سیاست میں اور ہمارے عدلیہ میں جو بھی چیزیں خلاف سنت اور شریعت ہیں ہم ان کے خلاف اسی طرح آواز اٹھائیں گے؟ اس کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں تو آپ سمجھیں آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ذمے بس رونا دھونا ماتم اور یہ سب کچھ آئے گا، اس کے علاوہ آپ کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے مشن کی آپ جاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ کیسے عظیم لوگ اور کیسی عظیم ہستیاں سی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي